بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھے ماں باپ کا ہر حال میں خیال رکھیے۔ بوڑھے عام طور پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے گھروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ان کے مشوروں اور نصیحتوں کو بکواس سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے اور پینشن پانے والے بزرگوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے، مگر جن بزرگوں کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا وہ پوری طرح سے گھر والوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور ان کی حالت، کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ایسے بزرگ جو کما کر لاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا پھر پینشن پاتے ہیں، تب تک ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی اور انہیں بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ وقت پر کھانا ہی نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً گھر والوں کا پیار بھی ملتا رہتا ہے، اور بیمار ہونے پر ان کی تیمارداری بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ دواؤں کا خرچ خود برداشت کرتے ہیں۔ ایسے بزرگوں کی بھی عزت کی جاتی ہے جن کے نام زمین و جائیداد ہوتی ہے، اور ان کی تیمارداری یا ان پر محبتیں اس لیے لٹائی جاتی ہیں کہ انہیں اس جائیداد میں سے حصہ مل جائے۔ یعنی کمانے والے، کاروبار کرنے والے یا بے شمار دولت رکھنے والے بزرگوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک ان کے پاس دولت ہوتی ہے یا وہ کمانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جہاں ان کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے یا وہ کمانے کے لائق نہیں رہ جاتے، انہیں بوجھ سمجھا جانے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہر گھر میں نہیں ہوتا، لیکن بیشتر گھروں میں بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے اور ان کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بچے ہیں جن کی پرورش انہی بزرگوں نے بڑے ناز و نام سے کی، لیکن انہیں بزرگوں کی عزت اور خدمت کا سلیقہ نہیں سکھایا؟ انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر انہیں بوجھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچ کر انہیں تعلیم سے محروم نہیں رکھا کہ چھوڑو، کون تعلیم دلوائے، کہاں سے میں اتنے پیسے خرچ کروں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ انہیں اچھے اور عمدہ لباس پہننے کے لیے دن رات کتنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بعض اوقات وہ خود بھوکے سو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں پیٹ بھر کھانا کھلائے بغیر کبھی نہیں سلایا۔ بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے انہی بزرگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے؟ اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنے والے نوجوان والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو ان کی بھی اولاد جوان ہوگی اور کل کو وہ بھی بوڑھے ہوں گے، اور جو وہ سلوک اپنے ماں باپ اور بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ زندگی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا نام ہے، یعنی آپ اپنے بزرگوں سے جیسا سلوک رواں رکھیں گے، ہو سکتا ہے کل آپ کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر انسان ایک نہ ایک دن بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے گا۔ ظاہر ہے ہم نے جس طرح اپنے ماں باپ اور بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، ویسا ہی سلوک ہمیں اپنے بچوں سے ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے آپ پر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ان کی قربانیوں اور ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے ان کی تیمارداری، ان کی دل بستگی، ان کی پسند ناپسند، ان کے آرام اور ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں۔ بزرگ بڑھاپے میں تھوڑے سخت اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ عمر کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ اور ایک بوڑھا برابر ہوتے ہیں، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ ان کا ضد کرنا، بات بات پر چڑھنا عام بات ہے۔ بزرگ بالکل اس بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جو اپنی بات پوری نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے پر ناراض یا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت اس طرح کریں جیسے ہم اپنے بچے کی کرتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت کرنا نہ صرف دنیا میں آپ کو سرخرو کرے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بوڑھوں کا بیمار ہونا، بات بات پر نکتہ چینی کرنا یا گھر ہی میں موجود رہنا بے شک آپ کو پریشان کرتا ہوگا، لیکن ان حالات میں ہی آپ کی صحیح آزمائش ہے، اور یہی آپ کی آزمائش کا وقت ہے کہ آپ اپنے والدین کو، گھر کے بزرگوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی کتنی تیمارداری کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ آپ کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے بعد ہی آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے گی، کامیابی و کامرانی ملے گی، اور آپ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔
بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور اور لاچار نہ بنائیں کہ بچے آپ کو بوجھ سمجھنے لگیں یا آپ سے چڑھنے لگیں۔ یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب بزرگ نہ صرف اپنے آپ کو مثالی والدین بنا کر پیش کریں بلکہ بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ سے بدتمیزی کرنے کی ہمت نہ کر سکیں، نہ ہی آپ کے مشوروں کو رد کر سکیں۔ بعض بزرگ بلا وجہ گھر کے معاملات میں دخل دیتے ہیں یا اپنی بات منوانے کے لیے بچوں کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں، بھلے ہی ان کی بات نامناسب ہو۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انہی کی بات مانی جائے۔ ایسے حالات میں اولاد اور والدین کے درمیان تلخیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں کو بھی عمر اور تجربات کی روشنی میں اور مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے میں مدد دینی چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تب جا کر نوجوانوں اور بزرگوں کے بیچ کی خلش کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بزرگوں کے احترام اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے دگنا فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔